السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی باہر میں نے مسجد کے افتتاح کی جو پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کو وہاں پردہ اس کا ہٹا دیا، وہ تو افتتاح ہو گیا. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جب ربا کی مسجد مبارک کا افتتاح فرمایا تو اس وقت فرمایا تھا کہ افتتاح سے پہلے 2 نفل کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تو انتظام نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سجدہ شکر کریں گے. عموماً روایت یہ ہے کہ میں جب اس کو پردہ ہٹاتا ہوں پلیٹ کا افتتاح کی تو وہاں دعا کرتے ہیں. آج اسی طریق پر عمل کرتے ہوئے بجائے دعا کے ابھی میں سجدہ شکر کروں گا، اس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا مرکز ہمیں عطا فرمایا، یہ مسجد عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ خطبہ شروع ہوگا. سجدہ شکر کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط
قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر مسجد کے پاس اپنی توجہ درست کر لیا کرو، اور اللہ کی عبادت کو خالص اسی کا حق قرار دیتے ہوئے اسی کو پکارو جس طرح اس نے تم کو شروع کیا تھا، پھر ایک دن تم اسی حالت کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، لیکن ایک اور فریق ہے جس پر گمراہی واجب ہو گئی ہے، یعنی وہ گمراہی کا مستحق ٹھہرا ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے قریب زینت کے سامان اختیار کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اسلام آباد کی اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ جیسا کہ چند جمعے پہلے میں نے مرکز اسلام آباد منتقل ہونے کے بارے میں کہا تھا کہ مسجد فضل کے ساتھ اب دفاتر وغیرہ کے انتظامات میں کافی تنگی محسوس کی جانے لگی تھی، اور اب دفاتر کے لیے بھی زیادہ بہتر اور کھلی گنجائش کی ضرورت ہے۔ جو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام آباد کے تعمیراتی منصوبے کی تکمیل کے بعد کافی حد تک میسر آ گئی ہے۔ اسی طرح جماعت کی خدمت کرنے والوں اور دفاتر میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کو حسب گنجائش رہائش مہیا ہو گئی ہے۔ اسی طرح خلیفہ وقت کی رہائش بھی تعمیر ہو گئی ہے۔ خلیفہ وقت کی رہائش کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بھی ہو، تاکہ خلیفہ وقت کی ابتدا میں لوگوں کو نمازوں کی ادائیگی جو ہے وہ آرام سے کر سکیں، اور دوسرے جو کام ہیں درس و تدریس کے وہ بھی خلیفہ وقت سہولت سے کر سکے۔ گو آج رسمی طور پر ہم اس جمعے کے ساتھ مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں، لیکن عملاً میرے یہاں منتقل ہوتے ہی
نمازوں اور دوسرے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. باہر سے خدام، اطفال اور لجنہ کے وفود آتے رہے اور کافی بڑی تعداد میں اس میں شامل ہونے والے لوگ آتے رہے. اس لیے اس مسجد میں ان کے ساتھ مجالس بھی ہوتی رہیں، اور جن کے ساتھ پروگرام دوسرے چھوٹے حالوں میں ہوئے تو نماز کے لیے مسجد میں آسانی سے سہولت حاصل ہو گئی، وہ یہاں آ سکے. یہ مسجد فضل سے تقریباً 4 گنا زیادہ گنجائش رکھتی ہے، لیکن جو لوگوں کے وفود آتے رہے اس میں یہی اندازہ ہوا کہ یہ مسجد بھی چھوٹی پڑتی رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی قبلہ رخ ایک ملٹی پرپز ہال بنایا گیا ہے، اس میں زائد لوگ نماز پڑھتے رہے، اس میں گنجائش ہے. تو بہرحال یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت یو کے میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 10-15 سال میں مساجد کی تعمیر میں جماعتوں کو خاص توجہ پیدا ہوئی ہے اور مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اس توجہ کی وجہ سے. لیکن اس مسجد جس کا نام میں نے مسجد مبارک رکھا ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے کہ خلیفہ وقت کی رہائش بھی یہاں ہے. خدمت کرنے والوں میں سے تقریباً 29-30 لوگوں کی رہائش بھی یہاں ہے، اچھے مناسب گھروں کی صورت میں، اور تمام ضروری دفاتر جن سے میرا روزانہ عموماً زیادہ واسطہ رہتا ہے وہ بھی یہاں ہیں. یعنی یہ جگہ اور یہ مسجد اس لحاظ سے مرکزی مسجد ہے اور اہمیت رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مسجد اس لحاظ سے مسجد مبارک کی مثیل بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی اور ہر لحاظ سے مبارک بھی ہو. جب اس کا نام رکھنے کے لیے تجویز ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اور نام ذہن میں آتے رہے، مشورے بھی ہوتے رہے بعض ناموں کے، لیکن پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام ایک دم میرے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا. الہام یہ تھا، مبارکوں و مبارکوں و کلو امرن مبارکن یوجلو فی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے، اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعائیں مسجد مبارک کا دیان میں کیں اور جو آپ کی خواہشات اور تڑپ دنیا میں اسلام کے پھیلنے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے تھی، وہ اس مسجد کو بھی پہنچتی رہیں، اور انگلستان اور یورپ اور دنیا کے تمام ممالک میں یہاں سے توحید کے پھیلانے اور اسلام کا پیغام پہنچانے والی یہ مسجد اور یہ مرکز ہمیشہ بنے رہیں. یہاں مرکز کا آنا ہر لحاظ سے مبارک ہو، اور خلافت احمدیہ کی طرف سے
جاری ہونے والے تمام منصوبے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکت کو جذب کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جن برکتوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کی مسجد سے تعلق تھا وہ اسے بھی ملتی رہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کل تک، اور کل ہی میرے سامنے یہ بات آئی کہ جب ربوہ کی آبادی شروع ہوئی ہے تو اس وقت بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مسجد مبارک کی تعمیر کے وقت یہی فرمایا تھا کہ یہ مسجد مبارک کے قادیان کے قائم مقام اور اس کا ذل اور مسیل ہوگی، یعنی ربوہ میں جو مسجد مبارک تھی وہ اس کا مسیل ہوگی۔ بہرحال وہاں ایک لمبا عرصہ خلافت رہی اور ابھی بھی مرکزی دفاتر وہاں ہیں، لیکن گزشتہ 35 سال سے وہاں سے ہجرت کی وجہ سے یہاں بھی اب ضرورت تھی نئے دفاتر کی، نئی چیزوں کی، عمارتوں کی اور مساجد کی۔ ملکی قانون کی وجہ سے خلافت احمدیہ کو ربوہ سے ہجرت کرنی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہلے سے بڑھ کر ترقیات کے دروازے بھی کھولے۔ اللہ تعالیٰ ان وسعتوں کو بھی مزید بڑھاتا چلا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور دشمن نے اپنے زوم میں جن فضلوں اور برکتوں کو ہم سے چھیننا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر اور کئی گنا بڑھ کر اس مسجد اور اس مرکز سے وہ ترقیات کے نظارے دکھائے۔ اپنے زوم میں جماعت کی زندگی اور قسمت کے مالک بنے ہوں کی عقل کا بھی یہ حال ہے، اور جہالت کی حالت ہے۔ کسی نے مجھے دکھایا کہ سوشل میڈیا پر کوئی پیپلز پارٹی کے سیاستدان یہ تبصرہ کر رہے تھے اور کمنٹ دے رہا تھا اپنا کہ ہم نے جماعت احمدیہ پر پابندیاں لگائی تھیں اور ان کو پاکستان میں پنپنے نہیں دیا تھا، اور یہ نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے احمدیوں اور قادیانیوں کو اسلام آباد میں مرکز بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ان کی عقل کا حال۔ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ان کے ایک سیاستدان نے اسی طرح کا جاہلانہ بیان دیا تھا ہمارے متعلق، اور پھر بعد میں کہہ دیا ہو غلطی ہو گئی، میں سمجھا نہیں تھا ٹھیک طرح۔ تو بہرحال یہ تو ان دنیا داروں کی سوچیں ہیں، ان کو کیا پتہ کہ جماعت احمدیہ کی ترقی اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہے، نہ دنیا کی کوئی حکومت اس کی ترقی روک سکتی ہے، اور نہ کسی حکومت کی مدد کی جماعت احمدیہ اپنی ترقی کے لیے محتاج ہے۔ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مورد بنتے ہوئے ان ترقیات کا حصہ بنے رہیں گے۔ بس ہمیں اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نئی بستی میں رہنے کی توفیق دی ہے، اور جو لوگ اس نئی آبادی کی قرب و جوار میں آ کر یہاں مرکز بننے کی وجہ سے آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حالتوں کو ایسا بنائیں کہ اس علاقے میں احمدیت اور اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کو نظر آئے۔
بے شک اسلام آباد میں ایک لمبا عرصہ ہمارے واقفین زندگی اور کارکنان رہتے رہے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ اس لحاظ سے احمدیوں سے متعارف بھی ہیں۔ بے شک جلسوں کی وجہ سے بھی اس علاقے میں احمدیت کا تعارف ہے، بڑا لمبا عرصہ یہاں جلسے ہوتے رہے 2004 تک، لیکن اور پھر اب آلٹن میں ہو رہے ہیں، وہ بھی قریبی جگہ ہے، لیکن اب ایک نئی صورت یہاں کی آبادی کو ملی ہے، اور اس لحاظ سے یہاں کے مقامی لوگ بھی ہمیں ایک اور نظر سے دیکھیں گے۔ اچانک جو یہاں آ کر احمدیوں نے گھر لینے شروع کر دیے ہیں، یہاں کی آبادی کو اس کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ اس کا ذکر بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ تمہارے جو خلیفہ ہیں یا تمہارے سربراہ ہیں جماعت کے، ان کے یہاں آنے کی وجہ سے اچانک یہ تم لوگوں کا رخ ہوا ہے اس طرف۔ بس اس وجہ سے اپنے نمونے پہلے سے بڑھ کر دکھانے ہوں گے، ان پر اپنا اچھا اثر ڈالنا ہوگا۔ اگر ہمارے شور کی وجہ سے، ہمارے ٹریفک کی بے قاعدگی کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے ہمسائے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایک غلط پیغام ہم یہاں کے رہنے والوں کو دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہماری شکر گزاری صرف منہ کی باتیں ہوں گی اگر ہم اسلام کو صحیح پیغام نہیں دے رہے اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری باتیں اور ہمارے کام، ہماری تعلیم اور ہمارے عمل ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، نہ یہ کہ ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں مسجدوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی ہمیں بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ان باتوں کی طرف اگر ہم توجہ رکھیں تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق ادا کرنے والے ہوں گے، وہاں اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو واضح طور پر فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری ترقی نہیں، بلکہ تم گمراہی کے گڑھے میں پڑو گے۔ مسجدوں کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کے انعام ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ہوگے۔ دنیاوی خیالات اور ترجیحات سے اپنے ذہنوں کو پاک کرنا ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی تم پر نازل ہوں گے۔ دن میں جب 5 مرتبہ یہ کوشش ہوگی تو تبھی پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں گے۔ بس اپنی روح کی صفائی کے بھی انتظام رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ فرماتا ہے، اور یہ صفائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کرتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی ہدایت کے سامان کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص نہیں کرتے، وہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں جا پڑتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے بجائے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔
اور پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کا انکار کرنے والوں کا یہی حال ہے۔ آج کل علماء سو جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مخالفین جو ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ اپنے ساتھ عامت الناس کو بھی یہ علماء گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہی زوم ہے کہ ہمارے سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، یعنی ان لوگوں سے زیادہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اور کوشش یا مکر یہ نہیں چھوڑتے، اور حکومتیں بھی پھر ان سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ آج کل پاکستان میں کراچی میں اس مخالفت کو زور ہے، اور اس بات پر مصر ہیں، حکومت ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے مینارے گرائیں۔ لاکھ ان کو کہا کہ مسجدوں کے مینارے جو بنے ہوئے ہیں پرانی مسجدیں ہیں، 50-60 سال سے بنی ہوئی مسجدیں ہیں یہ، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ مولوی کا خوف پہ احتیاط ہے۔ افراد جماعت پر ظلم و تعدی میں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دشنام ترازی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر گمراہی لازم ہو چکی ہے۔ جو نام نہاد علماء اس کے پیچھے ہیں، یقیناً ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آخری زمانے میں مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی، اور جو ہمیں آج کل وہاں دیکھنے میں نظر بھی آتی ہیں غیروں کی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور وہیں لوٹ جائیں گے۔ اور یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے والی مخلوق ہو گئی جو بدترین مخلوق ہے۔ بس ایسے میں ہماری اور بھی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنی عبادتوں کو بھی خالص کریں اور دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے بھی آشنا کریں۔ ہمارے لیے تو ہماری کوشش سے زیادہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، اور یہ مرکز بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بس ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری ذاتی کوشش ہوتی ہے، جماعتی کوشش ہوتی ہے، تو یہ کبھی تعمیر نہ ہو سکتا۔ اس سے محض اور سہض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ مرکز عطا فرمایا۔ ان رمضان کے دنوں میں جب روح کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا پہنچائے ہیں، بہم پہنچائے ہیں، اپنے دین کو پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنے کے لیے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے، اس بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ادعو ہو مخلصین لہ الدین، اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اخلاص ہو، احسان ہو، اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے۔ عبادت فرمایا کہ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے، اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے۔ فرمایا کہ عدیہ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے،
اور بہت توبہ و استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محو ہو جاوے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے جب دین خالص ہوگا، عبادت خالص ہوگی، تو تزکیہ نفس بھی ہوگا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا موقع بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا بھی حق ادا ہوگا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی۔ کسی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دکھائی کہ افطار کے وقت بڑے اہتمام سے مسلمان ایک جگہ افطار کے لیے جمع ہوئے اور کسی بات پر غالباً کھانے پر ہی پہلے گالم گلوچ شروع ہوئی اور اس سے بڑھ کر پھر ہاتھا پائی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو مکے اور مار رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، نوچ کھسوٹ کر رہے ہیں، کھانا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، خود کوئی ادھر لڑک رہا ہے، کوئی ادھر لڑک رہا ہے، نہ بڑی عمر والے کی عزت ہے نہ چھوٹے کا لحاظ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ اس دوران ہو رہا ہے جو روزے کی حالت ہے، اور باقاعدہ جس طرح ان کا رواج ہے کہ لمبے قمیضیں پہن کے نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں، وہ جبے پہن کے آئے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس حالت میں یہ کہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، لڑائی کرنے والے کو بھی جواب نہیں دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے کی میں جزا ہوں، تو کیا اس قسم کے روزے داروں کی اللہ تعالیٰ جزا بنے گا؟ کیا یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہیں؟ کیا یہ تزکیہ نفس ہے جو روزوں سے ان کو ہو رہا ہے؟ ان باتوں سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے امام کو ماننے کی کیا اہمیت ہے اور کتنا ضروری تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے امام وقت آتا، اور جو وہ آیا تو اس کو نہیں مان رہے۔ لیکن یہ باتیں ہمیں اور اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے جائزے لیں، اپنی اصلاح کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اندر بھی اگر کوئی رنجشیں اور بے چینیاں ہیں تو ان کو دور کریں اور روزوں کا حق ادا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہوئے اس کی عبادت کرنے والے ہوں اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تمام اخلاق ذمیمہ بھر گئے ہیں، یعنی جو غلط قسم کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ تو بہت بھر گئے ہیں۔ اور وہ اخلاص آپ فرماتے ہیں، اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے، آسمان پر اٹھ گیا، یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں نظر آتا۔ خدا کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب، خود بینی، تکبر، نخوت، رعونت وغیرہ صفات رذیلہ تو ترقی کر گئے ہیں۔ یہ سب برائیاں جو ہیں اس میں تو بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور مخلصین لہ الدین وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ توکل، تفویض وغیرہ سب باتیں کل عدم ہو گئی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات ایک مومن جو کرتا ہے اس کا بھی کوئی
صورت نظر نہیں، شکل نظر نہیں آتی کسی مومنوں میں سے، بظاہر جو سو کالڈ مومن ہے، نام نہاد مومن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بالکل یہ اخلاق ختم ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو۔ پہلے فرمایا کہ خدا کا ارادہ ہے کہ ان قوتوں کو زندہ کرے، اس میں فرمایا خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو، اور یہ تخم ریزی حضرت مسیح علیہ والسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور خدا کا ارادہ ان اخلاق کو زندہ کرنے کا اور عبادتوں کو خالص کرنے کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اب حضرت مسیح علیہ والسلام کے ذریعے سے جاری کرنے کا ارادہ کیا اور جاری فرمایا۔ اور آگے اس تخم ریزی سے پیدا ہوئے پودوں اور درختوں کی شاخیں ہم نے بننا ہے، اور ہم یہ اس وقت کر سکتے ہیں جب اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کمزوریاں دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف، دوسروں کی کمزوریاں دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا باقی ترجیحات پر حاوی ہو جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، بس صرف ظاہری عمل ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تڑپ نہ ہو، وہ عمل بیکار ہے، نمازیں بیکار ہیں۔ بس یہ بھی ایک تنبیہ ہے ہمیں کہ اپنی عبادتوں کو جب تک خالص نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ان عبادتوں کا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا واضح ہو کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں، یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، بتایا تھا واقعہ یہ افطار کے جو دیا جا رہا تھا اور لوگ اکٹھے کیے گئے ہوئے تھے افطاری کے لیے، ان کی مثال دی تھی۔ ان کی ظاہری حالت ہی ان کی روحانی حالت کی تصویر کھینچتی ہے، بس یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر روحانیت اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ پھر یہ باتیں ہمیں توجہ دلانے والی ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے، جیسا کہ نمک کان میں پڑھ کر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کھانے پینے کی باتیں ہیں، بنیادی اخلاق ہیں، کھانوں میں بیلنس سے کھانا ہے، یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائیں، شریعت کی ہدایت کے مطابق کی جائیں، تو ان سے تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ تمام حالتیں اخلاقی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف میں نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع و خضوع کے مقاصد میں جسمانی طہارتوں، جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بھی بہت ملحوظ رکھا ہے۔ ظاہری پاکیزگی بھی ضروری ہے، آداب بھی ضروری ہیں، اپنے آپ کو صحیح رکھنا بھی ضروری ہے، تبھی انسان متوازن ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اعضاء کا روح پر بہت قوی اثر ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلا جب ہماری آنکھیں رونا شروع کر دیں
اور گو تکلف سے ہی روئیں، مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے، فوراً دل بھی افسردہ ہو جاتا ہے، تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی دیکھا گیا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور خضوع کی حالت پیدا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ جسمانی سجدہ کرو، اس سجدے کی حالت میں بھی ایک عاجزی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کر کے اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو وضع رفتار ہمیں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جسمانی اعضاء کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی روحانی حالت بہتر کرنے کے لیے کہ ظاہری خوراک بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے متوازن غذا کھانی چاہیے۔ نہ ہی صرف گوشت خور ہو جاؤ، نہ ہی صرف یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں انہیں کھانے کی اجازت ہے، جو حلال ہیں، طیب ہیں، اس میں توازن اور اسراف نہ ہو، تو یہ انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ متوازن غذا انسان کے اخلاق بھی غذا سے انسان کے اخلاق بھی متوازن رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی توجہ رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ان لوگوں پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی بے شک کھاؤ اور پیو مگر کھانے میں بھی بے جا طور پر کوئی زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو، کیونکہ اس سے بھی توازن خراب ہوتا ہے اور اس کا اثر پھر روحانی حالتوں پر بھی پڑتا ہے۔ بس ایک حقیقی عابد جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنی روحانی حالت بہتر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھتا ہے، بلکہ اپنی جسمانی حالت بھی ٹھیک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، آرام و آسائش اور کھانا پینا اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جتنی زندگی ہے اس میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ایک مومن رکھتا ہے۔ اسلام ہی ہے جو جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اس مرکز کے بننے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں جہاں اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اخلاقی معیاروں کو بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان نئے حالات میں جب غیر لوگوں کی، ہمسایوں کی، علاقے میں رہنے والوں کی ہم پر ایک نئے زاویے سے نظر ہوگی، ہمیں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے زاویے اپنے قول اور فعل سے، اپنے عمل سے دکھانے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یہی
تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی، اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتے ہوئے اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنائے گی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ بعض لوگ اپنے ہمسایوں اور باہر ملنے والے لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ان کے رویے اچھے نہیں ہوتے۔ یہ ان کے ذاتی فعل نہیں ہے، اس لحاظ سے تو ذاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیادتیوں کی پکڑ ان سے ہی کرے گا، لیکن یہ باتیں جماعتی اکائی اور سکون پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ گھروں کے بے سکون کی جو بے سکونی ہے بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بچے مستقبل میں جماعت کا بہترین حصہ بننے کے بجائے جماعت سے دور اور دین سے دور جانے والے بن جاتے ہیں، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی سنبھالا جائے، اور اگر ایسے عمل ہوں گے تو اپنی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ بس اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ جماعتی چیز ہے، کیونکہ وہ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بظاہر تو بڑا دیندار ہے اور جماعت میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن گھر میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہے، اور یہ رد عمل پھر اگلی نسل کو برباد کر دیتی ہے۔ پھر گھر کے جھگڑوں سے بیوی کے گھر والوں اور خاوند کے گھر والوں میں رنجشیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، تو معاشرے کا امن بھی برباد ہوتا ہے۔ بس ایسے گھر جو ہیں جہاں اس قسم کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اپنے گھروں کے امن و سکون کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت کے ساتھ جوڑ کر جو فضل اور احسان کیا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ہم اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے احکام پر چلتے ہوئے ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جن عورتوں میں ذرا سی بات پر غصے کا پہلو غالب آ جاتا ہے، انہیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی حالتوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس رمضان کو اس لحاظ سے بھی ممتاز بنا لیں کہ اپنے گھروں کو بھی اس مہینے کی برکتوں سے ہم نے سنوارنا ہے۔ رمضان میں مسجدوں کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، تو مسجدوں کی جو اصل زینت ہے تقویٰ، اس میں ہم نے بڑھنا ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے ریاکاری اور تکبر اور اونت وغیرہ سے بچنا ہے۔ جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ان نمازیوں میں سے نہ بنیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کی نمازوں کو ان کی ہلاکت کا موجب بنایا ہے، بلکہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، اس کے انعاموں کے وارث ہیں۔ یہ مرکز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اصل غرض تو اس کی دین کی ضروریات کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن دنیا داری کے لحاظ سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس انعام سے اس نے ہمیں نوازا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہم اپنی کوشش سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا اس مرکز کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں انعامات سے نوازا ہے۔ بس ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ایک دنیا دار جب اس سارے منصوبے کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہوا ہے، ورنہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہیں اور جن کے دنیاوی وسائل
بالکل محدود ہیں. افراد جماعت کی قربانیوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو وہ مزید حیران ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو پھر احساس ہوتا ہے کہ آج بھی وہ زندہ خدا ہے جو جن کی مدد کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، جن کو نوازنا چاہتا ہے ان کو نوازتا ہے. بس بظاہر ایک دنیا دار جو ہے اس ذریعے سے اس کو اوپر بھی ہماری تعلیم کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے زیر تبلیغ ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ کے وجود کو دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قول و فعل ایسے ہوں جو دوسروں کو متاثر کریں. بس جس زاویے سے بھی ہم لیں، ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے چلے جاتے ہیں، اور جھکنے چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک بستی آباد کرنے کی توفیق دی. گو یہ ایک محلے کے برابر کی بات ہی ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس کی اہمیت مرکز ہونے کے لحاظ سے اہم ہے. دنیا کے اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے مرکز کی توفیق دی جو توحید سے خالی ہے بلکہ شرک سے بھرا ہوا ہے، کہ یہاں سے ایک نئے عزم کے ساتھ توحید کو پھیلانے کا کام کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مشن کو پورا کرو. اور پھر وہ دن بھی آئے جب بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہوں. اور آج جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، بک دیتے ہیں، اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنے میں وہ فخر محسوس کرنے والے ہوں اور آپ کو درود بھیجنے والے ہوں. بس یہ ذمہ داری ہے ہماری، صرف اسلام آباد میں رہنے والوں کی نہیں، ارد گرد آ کر یہاں آباد ہونے والوں کی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر احمدی اور دنیا کے رہنے والے ہر احمدی کی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے، یہ راستے تلاش کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے توحید کے جھنڈے کو کس طرح لہرانا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے دنیا کو کس طرح لانا ہے، کس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنا ہے، کس طرح خلیفہ وقت کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس کا ہاتھ بٹانا ہے، دعاؤں سے، عمل سے کس طرح خلیفہ وقت کی مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں اس مسجد اور مسجد کے افتتاح کی توفیق دے رہا ہے. پہلے کا تو مجھے علم نہیں، پہلے خلفاء کا، لیکن میرے وقت میں یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. بس اس برکتوں والے مہینے اور دعاؤں کی قبولیت والے مہینے سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے احمدیت کی ترقی اور دنیا کے اس خطے میں مرکز کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں، اور بہت دعا کریں. اس مرکز میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جائے، اس کے ارد گرد احمدی آبادی پھیلتی چلی جائے، اسلام کی آغوش میں آنے کا نظارہ ہم دیکھیں، لوگوں کے تمام مخالفین کے منصوبوں کو پارا پارا ہوتے ہم دیکھیں، روا جانے کے راستے بھی کھلیں، اور قادیان جو مسیح کی تختگاہ ہے وہاں واپسی کے راستے بھی کھلیں، اور مکہ اور مدینہ جانے کے لیے راستے بھی ہمارے لیے کھلیں، کہ وہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بستیاں ہیں اور اسلام کے دائمی مرکز ہیں، اور اصل اسلام کا پیغام ان لوگوں کو بھی پہنچے، قبول کرنے والے بھی ہوں
اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تصدیق کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جہالت کی وجہ سے تعصب رکھنے والوں کی آنکھیں بھی کھول لے، اور جو صرف شرارت کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے عامۃ المسلمین کے دلوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف تعصب سے بھر رہے ہیں، ان کی پکڑ کے بھی اللہ تعالیٰ سامان کرے، اور مسلمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جمع ہو کر امت واحدہ بن کر اسلام کی حقیقی تعلیم کا عملی نمونہ بننے والے ہوں، اور جلد سے جلد غیر مسلم دنیا بھی اسلام کے جھنڈے تلے آئے۔ اس مسجد اور اس تمام تعمیراتی منصوبے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسجد جو ہے، اس کا جو نمازیوں کی گنجائش کا ایریا ہے، یہ تقریباً 314 مربع میٹر ہے، تو یعنی 500 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہال ہے جس میں 1200 کے قریب ایک جگہ اور 110 کے قریب ایک جگہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہال کے آگے ایک کھلا جگہ بھی ہے چھتا ہوا، اس کی انٹرنس، وہاں بھی تقریباً 300 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں گنجائش جو ہو گئی تقریباً 1200 اور 300 1500 2000 سے اوپر کی گنجائش ہو گئی۔ اسی طرح جو گھر میں نے بتایا کہ گھر بن گئے ہیں، دفاتر بن گئے ہیں، بلاکس تو 3 ہیں آفس کے، لیکن اس میں تقریباً 5 دفاتر بن گئے ہیں۔ امید ہے کہ ایم ٹی اے کے لیے بھی وہاں جگہ میسر آ جائے گی، اسٹوڈیو وغیرہ کے لیے وہ بھی بن جائیں گے۔ پھر ساری سہولیات غسل خانوں وغیرہ کی بھی میسر ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سولر انرجی کے بھی ہر جگہ پینل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بس تمام جو سہولیات موجودہ زمانے کی ہیں وہ میسر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ ایسا ہے کہ باوجود بہت بڑا ہونے کے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے مالی تاریخ نہیں کی گئی، اور جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلا منصوبہ ہے جو بغیر کسی علیحدہ تاریخ کے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ اور یہ مسجد کا جو ڈیزائن ہے، بعضوں کو اچھا لگتا ہے بعضوں کو نہیں، لیکن بہرحال ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن ایسا ہے کہ بجلی کی بچت ہے اور انرجی کی بچت ہے، اور اس کے علاوہ جو تعمیر ہے وہ بھی ماہرین کے نزدیک عام تعمیر جو ہے اس کی نسبت سستی ہے۔ اور مسجد کے اندر جو کیلیگرافی کی گئی ہے، یہ اتنی زیادہ کیلیگرافی پہلے ہماری مساجد میں نہیں تھی، لیکن کیونکہ اس مسجد کا ڈیزائن ایسا تھا اس لیے میں نے کہا کہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات اور نام جو ہیں وہاں لکھے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے رضوان بیگ صاحب جو جلسے کے دنوں میں قرآن پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، انہوں نے بڑی مدد کی، انہوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ اور ساتھ ان کے ریویو آف ریلیجن کے ایڈیٹر عامر سفیر نے بڑی مدد کی ہے۔ پھر تو ہمارے مربی تھا ایک کینیڈا سے اس سال پاس ہوئے تھے باسل بٹ، وہ اور موسیٰ ستار اور مصور الدین، انہوں نے ایک ایک لفظ کو لفظ کو نہیں حرف کو لے کے جوڑ کے اور اسپیشل گلو سے پھر لگایا ہے۔ بڑی محنت کا کام تھا جو کیا ان سب نے، اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ اسی طرح آڈیو اور ویڈیو جو ہے یو کے کی ٹیم جو ہے اور ہماری ایم ٹی اے کی ٹیم، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ تعمیر کا جو منصوبہ تھا اس میں ایک مرکزی کمیٹی بنائی گئی تھی جو وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہی اور مستقل
نگرانی کرنے والے بھی کچھ 2 شامل کیے تھے ان میں، جو ایک تو وقف عارضی کے تھے ادریس صاحب، اور ایک مستقل وقف نو لڑکے انجینئر ہیں ہمارے وقف زندگی فاتح، انہوں نے مستقل نگرانی بھی رکھی ہے۔ بعض کمیاں خامیاں ہوتی ہیں لیکن بہرحال عمومی طور پر نگرانی کی گئی اور ابھی تک کام کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمیٹی کے ممبر جو والنٹیئر کرتے رہے یہاں آ کے اور اپنا وقت دیتے رہے، ممبر بھی تھے، وہ چودھری ظہیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ ذاتی دلچسپی لے کے اپنے تجربے سے انہوں نے بہت سارے کام ٹھیک کروائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے کوئی تاریخ نہیں کی گئی، اور لیکن بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے ممالک میں بھی بڑے منصوبے چل رہے تھے، خاص طور پر قادیان میں بھی اور مالی میں بھی اور تنزانیہ وغیرہ میں بھی۔ بعض دفعہ مجھے فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی منصوبہ روکنا نہ پڑے کچھ دیر کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل فرما دیتا تھا اور تمام منصوبے مکمل ہوتے چلے گئے۔ تنزانیہ میں بھی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس میں بہت سارے آفس اور دوسری چیزیں ہیں، مسجد ہے نئی بنی، ایک پورا کمپلیکس بنایا گیا ہے۔ مالی میں بھی بہت بڑی مسجد بنائی ہے، دوسری عمارات بنی ہیں، ایک بڑا اچھا اور مکمل کمپلیکس ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہاں بڑی تعریف کرتا ہے۔ مالی میں تو لوگ اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد اور دوسری عمارتیں جو بنائی گئی ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی امیر جماعت ہے کوئی۔ دنیاوی لحاظ سے تو ہم امیر نہیں ہیں، لیکن اصل ہماری عمارت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہم جب تک مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل نازل فرماتا چلا جائے گا، اس کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل نازل فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں امریکہ سے ایک ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے وقف عارضی پہ مالی، تو کہتے ہیں جب میں ایئرپورٹ سے جا رہا تھا تو میں نے دور سے بڑی خوبصورت ایک مسجد دیکھی اور ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ کس کی مسجد ہے، بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے کسی نے، تو انہوں نے کہا یہ احمدیوں کی مسجد ہے اور یہیں تو آپ جا رہے ہیں۔ تو ہر دیکھنے والا اس کی تعریف کرتا ہے، بہت بڑا منصوبہ تھا، اللہ کے فضل سے مکمل ہوا، اور یہ وہاں جہاں سے پلاننگ وغیرہ احمدی آرکیٹیکٹ انجینئرس ایسوسیشن نے کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے، انہوں نے یہ کام کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرماتا رہے، اور آئندہ بھی جو منصوبے چل رہے ہیں وہ بھی تکمیل کو پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ مزید منصوبے مکمل کرنے کی توفیق بھی دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر جماعت کو جو مالی قربانی کی توفیق دی ہے، اسی قربانی سے یہ تمام منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، اور آئندہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کی مالی استطاعت کو بھی بڑھاتا چلا جائے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے۔ اس لحاظ سے یہ منصوبے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی خاص تاریخ کے بغیر ہیں، اور کیونکہ عمومی جماعت کے بجٹ میں سے بھی ہوئے ہیں، اس لیے تمام دنیا کی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور کوئی تخصیص نہیں کہ کس نے زیادہ دیا کس نے کم دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرماتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر